اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن علی ویر منافق سے اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اس نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہودی اور یزید سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ معزز ناظرین، میری اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں، درمیان میں سکپ نہ کیجیے، کیونکہ آج میں پھر اس عظیم ہستی ماں اور بہن کے بارے میں بات کروں گی، اور اس آدمی کے بارے میں بات کروں گی، علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ کے لیے، کیونکہ ماں اور ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ پس تم خدا تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے۔ یہ سورۃ رحمان کی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ معزز ناظرین، میں نے چینل علی ویر سے آج ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے بہت بڑی مشکل سے بچ گئے۔ میں یہاں علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے تم مت بھولو کہ تم بہت بڑی مشکل سے بچ گئے۔ نو نیور، تم اللہ تعالیٰ کی اس کڑکی میں ہو جو ڈبے والی کڑکی ہے، جس میں چوہا مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، کیونکہ جب یزید، فرعون، شداد اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، وہ نہیں بچے، تو علی ویر منافق آپ کون ہو؟ جانو اس ہستی باری تعالیٰ کو جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ لیکن جو تم نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ظلم کیا ہے اور زیادتی کی ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، میں تمہیں نہیں جانتی تھی، میں تمہیں تمہاری والدہ محترمہ اور بہن کی وجہ سے جانتی ہوں، کیونکہ وہ اس دیسی ویلیج فوڈ پر اپنے کوکنگ کی ریسپیز بناتی تھیں، اور تم نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کا یوٹیوب چینل چھین لیا، اور ان کا وہ چینل دیسی ویلیج فوڈ اپنی بیوی حمیرہ منافقہ عرف مچھن کے نام لگایا۔ یہ وہی دیسی ویلیج فوڈ چینل ہے جو علی ویر منافق کی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کا ہے، جو اس نے ان سے چھین کر اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر اس حمیرہ منافقہ کو دیا، جو یہ آج کل چلا رہی ہے۔ علی ویر منافق کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ اپنی بہن اور ماں باپ کے حقوق کو جانو، کیونکہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔
علی ویر منافق اور ہمیرا منافقہ، جس طرح آپ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہو اور تمہاری ماں اور تمہارا باپ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہو، اسی طرح تمہاری ساس اور تمہارے سسر وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ہیں۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی، تم اپنی اس عقل کا استعمال کرتے تو تم ایک نیا چینل بنا لیتے۔ کیا مشکل تھی کہ تم نے اپنی عظیم ماں اور بہن کا یوٹیوب چینل چھینا؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں تھا؟ تمہیں کون سی اتنی بڑی مشکل آن پڑی تھی؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کا کفایت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ بس تم قدرت کے رنگ دیکھتے جانا۔ اتنی دیر اس کے گھر میں ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ بے شک تم نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن کو اب چھوڑ رکھا ہے، ان پر ظلم اور زیادتی کر کے، لیکن خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، وہ مری نہیں، زندہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تعالیٰ تیرے ساتھ کرے گا۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ کبھی کبھی زندگی اس جگہ پر آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں، تو پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے صبر اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ ذرا اندازہ لگائیں، جیسا کہ یہ خود بتاتا ہے کہ اس کے ابو 20-21 سال سے اس درگاہ پر بیٹھے ہیں۔ آج اتنی دیر کے بعد جب وہ ان کے گھر آئے، ان کو ملے، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ خوشی ان کے فیس سے ظاہر ہوتی تھی، اور وہ کیسے اپنی نظم اور وہ پڑھ کر سناتے تھے، یعنی خوشی سے، اپنے بچے سے مل کر وہ خوش تھے۔ یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جیتے جی ان کے گھر آ گئے، دعائیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر۔ اور اس وقت لگتا تھا کہ بابا جی وہاں درگاہ پر زیادہ خوش ہیں، وہ ان سے مل کر چلے جائیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب وہ آئے تو ان لوگوں نے انہیں اتنا مجبور کیا کہ نہیں، اب آپ وہاں نہیں رہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ یہ جو انہوں نے گیم کی تھی وہ صرف ناظرین کے لیے، اور اس کی بیوی نے جو حقے کا چکر چلایا اور بابا جی کے ارد گرد ایسے طواف کرتی تھی، یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ ہمیرا منافقہ عرف و ماچھن ایسے تھا جیسے بچے کی طرح بابا جی کے کچھڑ چڑی ہوئی ہے۔ بے غیرت عورت، یہ ڈرامے باز ہیں، یہ پوری فیملی ڈرامے باز ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بے حیا، بے شرم، بے غیرت اور گھٹیا انسان ہیں۔ اگر یہ اس طرح کے نیچر کے مالک نہ ہوتے تو یہ کبھی بھی علی ویر اپنی ماں اور بہن کے منہ کا لقمہ نہ چھینتا، اور پھر انہیں اس گھر سے دربدر نہ کرتا۔ معزز ناظرین، آپ اور ہم سب کی ہزار گزارش اور التجا کے باوجود یہ اپنی ماں اور بہن کو آج تک سامنے نہیں لایا، کیونکہ جب دنیا کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو ساری دنیا ان کے منہ پر تھو تھو کرے گی۔ لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے وہ تو آج بھی ان پر لعنت بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو اوبے کرتے ہیں، ورنہ انسان اس قابل نہیں کہ وہ کسی پر لعنت بیچے، نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اسی طرح لعنت اللہ علی الظالمین۔ اس لیے آپ اور ہم جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا فکرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، ہم اس کو ہی دہرا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں آتی، کیونکہ ان کے لیے اسی طرح سے بتایا گیا ہے
اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سم بکم امیون، وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت چھین لیتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق نے یوٹیوب کے 2 پیسوں کی خاطر اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم کیا ہے، یہی خدا تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی اور نافرمانی ہے۔ اس لیے کان کھول کر سنو اور یاد رکھو کہ اب تم لوگ بچ نہیں سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی گرفت اور عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ علی ویر منافق تو مسلمان نہیں، شیطان ہو، یہودی اور یزید سے بھی زیادہ بدتر، کیونکہ ایک مسلمان اتنی گناہی حرکت نہیں کر سکتا، اور 100 میں سے ایک انسان اگر ایسا کرتا ہے تو وہ انسان نہیں، شیطان ہے، درندہ ہے۔ جیسا کہ موٹر وے کے واقعے اور آئے دن کے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنا کوئی بہادر ہی نہیں۔ اسی طرح تم ہو معزز ناظرین، قوم بنی اسرائیل جس پر عذاب آئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر کے حکم کو نافرمانی کی، جس پر انہیں بہت دردناک اور عبرتناک عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک قوم بنی اسرائیل کے 12,000 آدمی راتوں رات بندر بن گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔